حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحت۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں دنگ ہو کر رہ گیا کہ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی ہے اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران ہو کر رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بیماری ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر ہم جب تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے، ہم تیز سانس لیتے ہیں۔ یہ تیز سانسیں ان جراثیموں کو مار دیتی ہیں اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ دنیا میں دل کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی تھی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس کبھی ممکن نہ ہوتا۔ مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1960 میں شروع ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے دو گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھیں، مگر آج پتہ چلا کہ دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کے فالتو ہڈیوں کا تجربہ کیا تو معلوم ہوا کہ پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنوں نے یہ پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دی، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے کہ قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی ہے۔ آج پتہ چلا کہ جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتے ہیں، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ، نیند، گہری نیند، بے ہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روزانہ صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ جب تک یہ قائم ہوتی ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کئی زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینے لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند ایسے مسل ہوتے ہیں، یہ مسل ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسل جواب دینا چھوڑ دیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے 50 امیر ترین لوگ اس وقت اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ لوگ صرف اپنی پلکیں اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مایع ہوتا ہے۔ یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے۔ ہم اس مائع کی وجہ سے سیدھا چلتے ہیں۔ اگر یہ ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے۔ ہم چلتے ہوئے چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آنکھوں کا کرینہ لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی اڑی میں درد ہو اور آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے ہموروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔
उंगलियों के जोड़े में नमक जमा हो जाए तो इंसान मौत की दुआएं मांगने लगता है। कब्ज और बवासीर ने लाखों करोड़ों लोगों की मत मार दी है। दांत और दाढ़ का दर्द रातों को बेचैन बना देता है। आधे सर का दर्द हजारों लोगों को पागल बना रहा है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। और आप अगर खुदा न खास्ता किसी जल्दी मर्ज का शिकार हो गए हैं तो आप जेब में लाखों रुपए डालकर फिरेंगे मगर आपको शिफा नहीं मिलेगी। मुंह की बदबू बज़ाहिर मामूली मसला है मगर लाखों लोग हर साल इस पर अरबों रुपए खर्च करते हैं। हमारा मैदा बाज़ औक़ात कोई खास तेजाब पैदा नहीं करता और हम नेमतों से भरी इस दुनिया में बेनेमत होकर रह जाते हैं। हमारी सेहत अल्लाह ताला का खुसूसी करम है मगर हम लोग रोज इस नेमत की बेहुरमती करते हैं। हम इस अजीम मेहरबानी पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हम अगर रोज अपने बिस्तर से उठते हैं हम जो चाहते हैं वो खा लेते हैं और ये खाया हुआ हजम हो जाता है। हम सीधा चल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, झुक सकते हैं और हमारा दिल, दिमाग, जिगर और गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं। हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं और मुंह से चख सकते हैं। तो फिर हम सब अल्लाह ताला की इस फजल के कर्जदार हैं और हमें इस अजीम मेहरबानी पर अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि सेहत वो नेमत है जो अगर छीन जाए तो हम पूरी दुनिया के खजाने खर्च करके भी यह नेमत वापस नहीं ले सकते। हम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं कर सकते। हमें अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र गुजार होना चाहिए। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।